18 سال آپ کی عمر ہو گئی تو 18 سال کی عمر میں اس دور کے اندر آدمی مہارت تامہ حاصل کر لیتا. تو امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کی 18 سال جب عمر ہوئی، نانا کا انتقال ہو گیا، پریشان رہنے لگے، افسردہ رہنے لگے. تو کسی نے کہا بھائی یہاں افسردہ رہتے ہو، اسی طرح رہتے ہو، جاؤ جا کے بادشاہ کی نوکری کر لو. نوکری کرو گے دل بہل جائے گا، کام کرو گے. امیر خسرو رحمت اللہ علیہ ملک چھجو خان، آپ نے جا کر اس کی آرمی کو جوائن کر لی، یہ 18 سال کی عمر میں. اور 18 سال کی عمر کے اندر ہی آپ کا پہلا شاعری مجموعہ جو ہے وہ منظر عام پر آیا بنام تحفۃ الصغر. ملک شجو خان جو ہے یہ سلطان بلبن کا بھتیجا ہے، اس کی آرمی کو جوائن کیا. 1 سال کے اندر اندر آپ کی شہرت جو ہے وہ پھیلنے لگی. جب آپ کی شہرت پھیلی 19 سال کی عمر کے اندر سلطان بلبن کا بڑا بیٹا بگرا خان، پتا چلا کہ وہ آیا ہے. ملک شجو خان نے ویلکم کہا انہیں، آپ نے ساتھ ٹھہرایا. تو بگرا خان نے کہا یار بڑا سنا ہے کہ تمہارے پاس بڑے بڑے نامور شاعر ہیں، بڑی بڑی قابل چیزیں ہیں، کچھ آج رات آج محفل کے اندر کچھ ہمیں بھی تو سنواؤ. تو ملک شجو خان نے امیر خسرو کو بلایا، کہا کچھ کلام سنائیے آپ. تو امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے سلطان بلبن کے بڑے بیٹے کے موجودگی کے اندر آپ نے جب کلام پڑھا تو بگرا خان بڑا حیران ہوا، کہنے لگا بھائی اگر ناراض نہ ہو نا تم تو ہم تیری موجودگی کے اندر ان کو انعامات سے نوازنا چاہتے ہیں. شجو خان کو لگا کہ بھائی امیر خسرو گئے. اب ظاہر ہے کہ وہ بھتیجا ہے سلطان کا اور یہ بڑا بیٹا ہے سلطان کا، چاہے بات تو اس کی چلے گی، بات تو بگرا خان کی چلے گی. تو صبح ہی اس نے کہا دیکھو بھائی ہمیں امیر خسرو بڑے پسند آئے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے دربار کی زینت بن جائے اور ہمارے ساتھ رہیں. اس کو ذرا برا سا لگا، لیکن امیر خسرو جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اب یہاں رہا تو معاملہ خراب ہوگا. امیر خسرو فرماتے ہیں میں خود ہی ملک شجو خان کے دربار کو چھوڑ کے خود ہی چلا گیا. میں جا کے خود بگرا خان کے دربار میں شامل ہو گیا. اس نے میری بڑی عزت کی، جیسے کوئی لائق شاگرد اپنے استاد کو رکھتا ہے اس طرح اس نے مجھے اپنے پاس رکھا. تو جب وہ بنگال کا حاکم بنا اور گورنر بن کر حاکم بن کر بنگال گیا تو کہتے ہیں کہ میں پھر واپس دہلی آ گیا. تو میں اسے چھوڑ کر جب وہ بنگال میں تھا تو میں چھوڑ کے واپس دہلی آ گیا. دہلی جب میں آیا تو ان دنوں شہرہ برپا ہوا کہ سلطان بلبن کا سب سے بڑا بیٹا شہزادہ سلطان ملک محمد خان جو ہے وہ آیا ہوا ہے. تو اسے جب امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کا پتہ چلا تو اس نے اپنے دربار میں بلایا. امیر خسرو تشریف لائے، بڑی قدر کی اس نے. وہ شعراء کی اور علماء کی بڑی قدر کرتا تھا اور بڑی عاجزی کے ساتھ اس نے یہ کہا کہ حضور آپ میرے ساتھ چلیے، آپ میرے دربار میں رہیے، ملتان چل گئے. امیر خسرو رحمت اللہ علیہ بھی ملتان جانا چاہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ملتان ان دنوں کے اندر گیٹ وے تھا. جتنے بڑے بڑے علماء، شاعر، اولیاء کرام ایران، عراق یہاں سے آتے تھے تو وہ سب سے پہلے وہاں ملتان پہنچتے. یہ راؤٹ تھا ان کا، ملتان سے پھر آگے لاہور، پھر آگے یوں دہلی، اس طریقے سے روڈ، یا وہیں سے ادھر پرلی طرف نکل جاتے. تو ملتان جو ہے وہ مرکز تھا. گویا کہ ملتان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے وہ بغداد ہے. تو امیر خسرو رحمت اللہ علیہ شہزادہ سلطان ملک محمد خان کے ساتھ روانہ ہو گئے. جوانی بھی تھی، قسمت کا ستارہ عروج پر تھا. 1279 کی بات ہے کہ آپ کا دوسرا شعری مجموعہ وسط الحیات جو ہے وہ مکمل ہو چکا تھا. جوانی بھی اور قسمت کا ستارہ بھی دونوں عروج پر ہے. بڑے بڑے علماء کے ساتھ رہے،
بڑے بڑے لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملا. 1283 تک آپ ساتھ رہے. گویا کہ 4 سال تک آپ امیر خسرو شہزادہ سلطان ملک محمد خان کے ساتھ رہے. 4 سال تک. لیکن کیا ہوا کہ منگولوں نے ملتان پہ حملہ کر دیا. ملتان پر جب حملہ کیا تو آپ کا دوست یہ شہزادہ مارا گیا. یہ جب شہزادہ مارا گیا تو ایک جگہ میں پڑھتا ہوں کہ امیر خسرو گرفتار ہو گئے اور آپ کو بلخ لے گئے. وہاں جا کے 2 سال تک آپ کو قید رکھا. وہاں سے پھر آپ واپس دہلی جو ہے وہ آئے. اور دوسری میں روایت جو ہے وہ یہ بھی پڑھتا ہوں کہ آپ کو ایک منگولی نے پکڑ لیا. اس نے پکڑ کر آپ کے گلے میں رسی ڈال کر گھوڑے کے پیچھے آپ کو باندھ کے گھسیٹا. جب امیر خسرو ملتان میں تھے شہزادے کا انتقال ہو گیا. امیر خسرو کو پکڑ کے گھسیٹتا ہوا لے گیا. کہتے ہیں کہ اتنی تیز اس نے گھوڑا دوڑایا. یا اسے امیر خسرو کی کرامت سمجھ لیجیے, اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھ لیجیے. گھوڑے کو بھی پیاس لگ گئی اور سوار کو بھی پیاس لگ گئی. رستے میں پانی آیا تو گھوڑا اور سوار دونوں پانی کی طرف بھاگے. جب پانی کی طرف بھاگے تو کہتے ہیں کہ دونوں نے بہت زیادہ پانی پی لیا اور دونوں مر گئے. یا یہ ہے کہ دونوں پانی میں ڈوب گئے. تو آپ کہتے ہیں کہ میری رسی بہت لمبی انہوں نے باندھی ہوئی تھی, مجھے تو وہ گھسیٹ رہا تھا. جب وہ دونوں ڈوب گئے, دونوں مر گئے, تو میں نے بڑی مشکلوں سے اپنی رسی کو جو ہے وہ کھولا. کھولنے کے بعد پھر میں وہاں سے بھاگا تو میں دہلی بھاگ کر پہنچا. دہلی جب میں واپس پہنچتا ہوں, یہ جو ان کا ملتان کا عرصہ ہے یہ بڑا شاندار بھی تھا اور بڑا دکھی بھی تھا. اسی ملتان کے 4 سالہ پیریڈ کے اندر ہی آپ کا کلام ہے من کنت مولا فعلی مولا. اس کے آگے انہوں نے اپنے کو راگ نہیں, مجھے نہیں وہ آتی. من کنت مولا فعلی مولا, یہ بیس اس حدیث کو بیس بنائی. یہ سب لوگ جو ہیں وہ اب گاتے ہیں اسے. یہ آپ نے ملتان کے اندر ہی ایسے کلام کو پڑھا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت اور بڑا پیار. آپ جب واپس آ گئے, واپس آ کے پھر آپ اپنی والدہ محترمہ کے پاس ہی رہنے لگے. لیکن ماں کے پاس اب رہ رہے ہیں, کمرے میں بند, بس لکھتے چلے جا رہے ہیں, لکھتے چلے جا رہے ہیں. ماں نے بڑا کہا بیٹے باہر نکلو رہو, لیکن نہیں, اندر ہی اور لکھتے رہتے. آپ نے اپنے دوست کے غم میں قصیدہ بھی لکھا. پھر ایک دن روز کیا ہوا کہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا. ماں نے آگے اطلاع دی شاہی دربار سے, وہ تمہیں بلا رہے ہیں. آپ باہر نکلے. باہر جب آپ نکلے تو پتا چلا کہ کیقباد کا بلاوا آ گیا. اس کے بیٹے کا بیٹا کیقباد کا بلاوا آ گیا. سلطان بلبن 80 سال کا ہو کر جب مر گیا تو اس کا پوتا کیقباد 17 سال کی عمر میں دہلی کے سنگھاسن پر بیٹھ گیا. یہ اس کا پوتا ہے کیقباد. اس نے بھی اب اس نے امیر خسرو کو اپنے دربار میں بلایا. اپنے دربار میں جب بلایا تو امیر خسرو سے کہتا بھائی آپ بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ رہے ہو, تم یہ بتاؤ کہ زیادہ سے زیادہ کسی شاعر کو کتنا ملا ہوگا. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے تھال بھرا شریف یہ فرق, ارے کچھ اور بتاؤ. کہا ہاتھی اور گھوڑے. ارے کچھ اور بتاؤ. کہاں یاد آیا کہ جتنا ہاتھی ہے اس کے وزن کا سونا. کہا ہاں اب مزہ آیا. تم شہزادہ سلطان ملک محمد خان, بگرا خان, ملک شجو خان, سلطان بلبن سب کے درباروں میں رہے ہو, بہت سی جگہوں میں پھرے ہو. تم ہمارے بارے میں لکھو, ہمارے بارے میں تم لکھو تو ہم تمہیں اتنا سونا دیں گے جتنا ہاتھی کے کا وزن ہوتا ہے. کون دے گا؟ وقت ملے گا تو نا. 2 سال جو ہیں وہ آپ اس کے ساتھ رہے. یہی آپ نے اس کے ساتھ رہتے ہو پہلی مثنوی آپ کی جو ہے وہ آئی, کیران السادہ ہے, مکمل ہو. تو کیقباد کے ساتھ آپ رہ رہے تھے. پھر چوتھا بادشاہ, آپ نے 7 بادشاہوں کے ساتھ دربار میں کام کیا ہے. 7 بادشاہوں کے ساتھ. تو میں ان کے ناموں کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں. چوتھا بادشاہ
جلال الدین خلجی. یہ جلال الدین خلجی جو ہے